الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الكل نبينا ونبي الكل حبيبنا وشفيعنا وملاذنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اس مرکزی جلسے سے بیرونی مقرر کچھ دیر آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے کہ ویسا اہتمام اور ویسا انتظام اولین و آخرین میں کسی کے لیے نہیں کیا گیا جو اہتمام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا اظہار، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل اس قدر ہیں کہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. کسی زبان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کا احاطہ کر سکے، کسی قلم میں اتنا یارہ نہیں کہ اس کو ضبط تحریر کر سکے. بس جس نے جتنا سمجھا ہے اپنے علم، اپنی عقل اور اپنے فہم کے مطابق بیان کیا، ورنہ مقامات مصطفیٰ اور حقیقت محمدیہ کا ادراک کسی کو ہو نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور صرف حضور کا ادب اور احترام نہ صرف ہم امتی آپ کے غلام کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبروں سے، جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی حضور علیہ السلام کا احترام کروایا. انہوں نے بھی آپ کی تعظیم و تکریم کی. چنانچہ معارج النبوہ میں ہیں اور روح البیان میں ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ تعالی نے نبوت بھی عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی. نبوت اور بادشاہت دونوں ان میں جمع کی. یہ بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی، اور اس شان کی مملکت اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ بادشاہ جب چلتا ہے، کوئی اونٹ پر جائے، کوئی ہاتھی پر سواری کرے، کوئی گھوڑوں پر سواری کرے، کوئی اپنے وقت کی رائج سواریوں پر نکلے، لیکن حضرت سلیمان کی شاہانہ سواری ایسی ہوتی کہ آپ تخت پر آ کر تشریف فرما ہوتے اور ہوائیں آپ کے تابع تھی. جدھر حکم ہوتا ہوا ادھر لے کر اڑ جاتی. جہاں جانا چاہتے تھے ہواؤں میں اڑتے ہوئے جاتے. جنات ان کے تابع، جانور ان کی بولیاں جانتے تھے، پرندوں سے وہ گفتگو کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ یمن کی طرف جا رہے تھے، ہواؤں میں اڑتے ہوئے، تخت ان کا ہواؤں کے دوست پر چل رہا ہے.
اچانک آپ نے ایک ریگستان سے، ایک پتھریلی وادی سے گزر رہے تھے، ان پہاڑوں کے درمیان آپ نے ہواؤں سے کہا کہ تخت کو نیچے لاؤ، حکم دینا تھا، تخت زمین پر آ گیا، آپ تخت سے اترے اور پیدل چلنا شروع کیے۔ جب آپ پیدل چل رہے تھے، آپ کے ماننے والے بھی پیچھے پیچھے پیدل چل رہے ہیں، کوئی سوال نہیں کیا، جیسا پیغمبر کر رہے ہیں امتی بھی ویسے ہی کرتے جا رہے ہیں۔ وہ اڑ رہے تھے تو یہ بھی اڑ رہے تھے، وہ اتر کر پیدل چلے تو یہ بھی اتر کر پیدل چل رہے ہیں، چلتے رہے یہاں تک کہ ایک علاقہ ختم ہوا۔ اس کے بعد کہا لاؤ تخت کو، تخت لایا گیا، آپ بیٹھے، ہواؤں سے کہا اڑاؤ، ہوا اڑائے اور یمن کی طرف پھر آپ چل دیے۔ آگے جب جا رہے تھے، ان کے امتیوں نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے کہ اچانک اس جنگل میں آپ کو کیا نظر آیا؟ یہ جنگل میں سوائے پہاڑوں اور پتھروں کے ہمیں اس ریگستان میں کچھ نظر نہیں آتا، یہاں پر آپ اترے کیوں، یہ پیدل چلے کیوں، اور پھر وہ علاقہ ختم ہونے کے بعد پھر سے سوار ہو گئے تخت پر، ہواؤں میں اڑ کر جا رہے تھے، آخر کیا بات تھی، ایسی کون سی خصوصیت ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتیوں سنو، آج تو تمہیں یہ جنگل نظر آ رہا ہے، یہاں پہاڑ اور بیابان تمہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تو مکے میں ہوں گے اور ہجرت کر کے جس شہر میں آئیں گے، آج تم کو یہ بیابان نظر آ رہا ہے، کل کے دن یہی مصطفیٰ کا مدینہ بننے والا ہے، یہی طیبہ اور کعبہ بننے والا ہے۔ کہا کہ حضرت ابھی مدینہ تو بنا نہیں، حضور ابھی پیدا ہوئے نہیں، ہجرت ہوئی نہیں، آپ کی قبر اطہر یہاں بنی نہیں، ادب کس بات کا؟ کہنے لگے سنو، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کا نام اللہ نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، یہی تو رحمت کائنات ہے۔ تم آج دیکھتے ہو سلیمان کو یہ سلطنت ملی ہے، ہوائیں میرے تابع ہیں، یہ سب کچھ تمہیں ملا، ایک سلیمان نہیں، آدم ہو کہ آدمیت ہو، انہی کے صدقے میں اللہ نے بنایا ہے۔ یہ ہواؤں کا چلنا بھی انہی کا تصدق، یہ آسمان کا شامیانہ بھی اسی نام سے ہے، یہ زمین کا فرش بھی اسی نام کا صدقہ ہے، جنت کی باغ و بہار بھی انہی سے ہے، عرش ہو کہ قلم ہو، لا ہو کہ کوئی اور شے، سب نام مصطفیٰ کی برکتیں لے کر آیا ہے۔ کہنے لگے میں ان کا ادب کیوں نہ کروں کہ جس کے صدقے میں اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ کہا کہ ابھی تو وہ پیدا نہیں ہوئے، ابھی تو وہ آئے نہیں، کہا کہ ابھی آئے نہیں، سینکڑوں سال کے بعد وہ پیغمبر آخر الزماں آئیں گے، ان کی قبر اطہر یہاں ہوگی، وہ مدینہ بنے گا، لیکن اس سے سینکڑوں سال پہلے میں اس زمین کا ادب کر کے بتا رہا ہوں، ہواؤں پر اڑ رہا تھا، میرے ادب نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ جس زمین پر میرے حبیب کی قبر اطہر بنی جانے والی ہے، سلیمان بھی ہوں گے، وقت کے بادشاہ بھی ہوں گے، یہ اڑنے کی زمین نہیں، یہ ادب سے چلنے کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازکتر، نفس گم کر دمیا یک جنید و بایزیدی جا، یہ ادب کا وہ مقام ہے، یہاں اڑ کر نہیں، سواری پر بیٹھ کر نہیں، ایسے ادب سے چلو کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ایک ایسے ادب کا مقام ہے جو عرش الہی سے بھی نازکتر ہے۔ نفس گم کر دمیا یک جنید و بایزیدی جا، اس مقام پر جنید بغدادی، بایزید بستامی جیسے اولیاء بھی آتے ہیں، سانس بھی لیتے ہیں تو دبا کر، کہیں سانس لینا بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ مقام اور یہ ادب اس وقت سے کیا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نام مصطفیٰ کا ادب، ابھی شہر ابھی مدینہ بنا نہیں، ابھی حضور آئے نہیں، بس نسبت تھی کہ یہ مصطفیٰ کی ہجرت کا مقام ہے۔ سینکڑوں سال پہلے وہ اس مقام کا ادب کر کے بتایا کہ اے کلمہ پڑھنے والوں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام
حضور کے آنے سے پہلے اس سرزمین کا اتنا ادب کر رہے ہیں، تو اب ہمیں حضور کے آنے کے بعد کتنا ادب نہیں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ جائے تو ادب لازم ہے، آپ کی نسبت آ جائے ادب لازم ہے۔ کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جو بے ادبی ہو اور اللہ کے جلال اور قہر کا وہ شکار بنے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عنایتیں، آپ کی میلاد پاک کی برکتیں اللہ نے امت کو کیسے عطا کی، کس قدر نوازا ہے، ذرا غور فرمائیں کہ پورا نظام ہی اللہ نے بدل کر رکھ دیا، قانون سارے بدل دیے اللہ نے، کہ اب تک کیا کبھی کسی شریعت میں، کیا کسی قانون میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی ہاتھ دھو رہا ہے، ہاتھ دھوئے گا تو ہاتھ پہ جو میل ہے یہ نکلے گا، یہی پانی ڈالیں گے ہاتھ صاف ہوگا، یہی دنیا دیکھتی آ رہی ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب آئے، اللہ نے فیصلہ یہ بدل دیا کہ اب تک تو ہاتھ دھونے سے صرف میل دور ہوتا تھا، مصطفیٰ آپ کا امتی اگر وضو میں ہاتھ دھوئے گا صرف میل ہی نہیں گناہوں سے بھی پاک کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کی وجہ سے ہمیں کیا ملا ہے، حضور کی وجہ سے ہمیں کیا ملا ہے؟ ارے کیا ملا ہے، غور کرو، آنکھیں کھولو تو دکھائی دے گا کہ پانی بہانے سے صرف میل دور ہوتا تھا، مصطفیٰ ہے میل دھو لانے کے لیے نہیں، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، پاک تک وہ طاہر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر پیغمبر کو ایک خاص دعا عطا فرمائی ہے، ایک خاص دعا اللہ نے دی۔ یاد رکھیں، نبی کی ہر دعا مقبول ہے، نبی کی ہر دعا قبول ہے، لیکن وہ عام دعاؤں کے علاوہ اللہ تعالی ایک خاص دعا اپنے پیغمبروں کو عطا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان سارے نبیوں نے عجلت کی اور دنیا ہی میں اس دعا کا انہوں نے استعمال کر دیا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو قوم کو سمجھاتے رہے، 950 سال تک، 1000 سال تقریباً تبلیغ کرتے رہے، لوگ ہے کہ گالیاں دے رہے ہیں، 1000 سال تک ان کو سمجھاتے رہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں، جلال میں آئے، دعا کرنے لگے، قال رب ان قومی کذبون، پروردگار یہ قوم مجھے جھٹلا رہی ہے، عذاب اتار کر ان سب کو برباد کر دے۔ دعا کرنا تھا، طوفان آیا، سب کو غرق کر دیا۔ ہر نبی نے جب انہیں ستایا گیا، آزمائش میں مبتلا ہوئے، تو وہ خاص جو دعا تھی انہوں نے اس کا استعمال کر لیا، ہر ایک انہوں نے استعمال کر لیا، یہاں تک کہ ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور ہر پیغمبر کو جو خصوصی دعا اللہ نے دی، اپنے حبیب کو بھی وہ دعا عطا فرمائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا، دنیا دشمن ہو گئی، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی تانے کس رہا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا، یہاں تک کہ آپ طائف کے میدان سے گزر رہے ہیں، پتھر آپ پہ برسائے، پتھر برساتے رہے، آپ کے قدم مبارک لہو لہان ہو گئے، لیکن ضبط کرتے رہے، صبر کیا، اپنی اس دعا کا استعمال نہیں کیا۔ ایسی نافرمان قوم نے جب بھی نافرمانی کی، پیغمبروں نے اس دعا کا استعمال کر کے قوموں کو برباد کر دیا۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے عذاب ان پر اتار دیا، وہ برباد کر دیے گئے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، وہ عرش کے مہمان ہیں، اللہ جن کو براق پر بٹھا کر عرش کا مہمان بنا رہا ہے، یہ نادان قوم اسی پیغمبر کے قدموں کے نیچے کانٹے بچھا رہی ہے، کانٹوں پہ چلتے رہے،
پتھر برساتے تھے، یہ سب ہو رہا ہے، لیکن ضبط کیے ہوئے ہیں کہ اپنی اس دعا کا استعمال نہیں کیا۔ آپ پھر رہے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، پیٹ پہ لا کر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی گئی، ضبط کیا، یہاں تک کہ صحابہ پر مظالم کی انتہا کر دی، کسی کو جلایا جا رہا ہے، کسی کو کاٹا جا رہا ہے، برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ مجبور کیا گیا مسلمانوں کو کہ ہجرت کر کے مدینہ مکہ چھوڑ دو، ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام خاموش ہیں۔ اگر چاہتے مکہ آپ کی ولادت کا شہر ہے، آبا و اجداد کا شہر ہے، کعبے کا شہر ہے، آپ چاہتے اے اللہ میں اس شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتا، جو رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں ان کو زمین میں دھسا دے، تباہ کر دے، دعا استعمال ہو سکتی تھی، لیکن وطن کو چھوڑ دیا، ہجرت کر لی، لیکن دعا ہے کہ وہ محفوظ کر کے رکھیں۔ کہا کہ میں اس دعا کو بھی استعمال نہیں کرتا۔ مدینے تقیبہ آئے، پھر بھی دشمن پیچھے لگے ہیں، بدر کا معرکہ ہوا، احد کا معرکہ ہوا، ستایا جا رہا ہے، زندگی صحابہ کی مشکل سے مشکل کر دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ احد کے میدان میں حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے چچا جان حضرت امیر حمزہ جو آپ کے چہیتے چچا ہیں، چچا کو چیرا جا رہا ہے، حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کسی انسان کو کاٹا جا رہا ہے، سخت دل بھی ہو تو پگھل جائے، لیکن یہ کون سا صبر تھا، یہ کون سی محبت تھی، یہ کون سی شے تھی جو حضور کو اس دعا کے استعمال کرنے سے روک رہی تھی۔ چچا کو کاٹا گیا، سینہ چیرا گیا، کلیجہ نکال کر چبا رہے ہیں بتا بتا کر، چچا کو کٹ کر کلیجہ چبایا جا رہا ہے، حضور دیکھے ہیں، ضبط کر رہے ہیں، آنسو جا رہے ہیں، لیکن اس دعا کا استعمال نہیں کیا۔ آگے دیکھتے جائیں، مصیبتیں جو اسلام پر آئی ہے ہر ایک کے لیے صبر کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے فرزند گرامی حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ چھوٹے سے ہیں، ابھی گود میں ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، مصطفیٰ ہم آپ کے بیٹے کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ چھوٹے سے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا مولا آج میرا بیٹا تو مجھ سے لے رہا ہے، مولا میری خاص جو دعا ہے اس کا استعمال کر رہا ہوں، میرے ابراہیم کو لمبی عمر عطا فرما، نہیں استعمال کیا، ضبط کیے ہوئے ہیں، دعا کو روکے ہوئے ہیں۔ وقت گزرا، حضرت امام حسین پیدا ہوئے، جبریل آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج آپ کے گود میں یہ جو حسین یہ کھلتا ہوا پھول نظر آ رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم کے ظالم 3 دن کا پیاسا رکھ کر حسین کے پیاسے گلے کو ذبح کر دیں گے، کربلا پہ یہ ان کی اولاد کو ٹپایا جائے گا، علی کی اصغر کی جوانی اٹھے گی، علی کی اکبر شہید کیے جائیں گے، حضرت امام حسن کو زہر دیا جائے گا، کلیجے کے ٹکڑے ہو کر باہر آئیں گے، علی کو شہید کیا جائے گا رضی اللہ عنہ۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہے، فرشتے بھی حیران ہیں کہ یہ گھر لٹ رہا ہے، نواسے کٹ رہے ہیں، جوانیاں لٹائی جا رہی ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو نبی اپنی دعاؤں کو استعمال نہیں کرتے؟ چچا امیر حمزہ کٹ گئے، دعا استعمال نہیں کی، بیٹے حد تک کہ وہ طاہر حضرت ابراہیم کا وصال ہو رہا ہے، خوشی خوشی اپنی اولاد اللہ کے حوالے کر دی، اپنی اس دعا کو استعمال نہیں کیا۔ کربلا میں خاندان کا خاندان کٹ گیا، لیکن دعا کا استعمال نہیں کیا۔ اے اللہ میری وہ خاص جو دعا تو نے دی ہے میں استعمال کرتا ہوں، کربلا میں میری اولاد محفوظ رہ جائے، نہیں کیا۔ فرشتے بھی حیران تھے، سب منتظر تھے، آخر یہ سب ہو رہا ہے، یہ مظالم سہ رہے ہیں، خاندان کٹ رہا ہے، کنبے لٹ رہے ہیں، مصطفیٰ آخر کس کے لیے دعا روکے ہیں؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ آخر ایسا کون سا وقت ہے کہ خاندان سے بڑھ کر کیا چیز ہو، اولاد تو کاٹا جا رہا ہے، اس دعا کو استعمال کر کے کربلا والوں کو بچا لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں نہیں، اختبأت دعوتی شفاعت لامتی، کربلا تو ہو جائے گی، حسین کو درجے مل جائیں
گے، لیکن میں نے اپنی دعا کو جو رکایا ہے اپنے خاندان کے لیے نہیں، امت کے گناہ گاروں کی بخشش کے لیے میں نے اٹھا کر رکھا ہے۔ یاد رکھو، سبوں نے اپنی دعا کو تو استعمال کر لیا ہے، سب نے استعمال کر لیا۔ قیامت کے میدان میں تنہا وہ رہوں گا، جو اٹھوں گا وہ خاص دعا کا اختیار ابھی میرے ہاتھ میں رہے گا۔ اسی لیے تم دیکھو گے ہر نبی نفسی نفسی کہیں گے، ایک ہی زبان ہوگی جو نفسی نفسی نہیں، امتی امتی کہنے والی ہو، امتی امتی کہنے والی ہو۔ سب انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، آج ہماری مصیبت میں آپ ہماری مدد فرمائیں، آپ ہم پر کرم فرمائیں، اللہ کے دربار میں لے چلیں اور ہماری بخشش کروائیں۔ سب کہیں گے نہیں نہیں، آج مجھے اپنی پڑی ہے، آج مجھے اپنی پڑی ہے، آج کچھ نہیں کر سکتا۔ سبوں نے کہا کچھ نہیں کر سکتا۔ حضور کے پاس جائیں، کہیں گے انا لہا انا لہا، ارے میں ہوں اسی دن کے لیے، میں ہوں اسی کام کے لیے۔ جب کوئی زبان خدا کی بارگاہ میں کھل نہ سکے، اس وقت مصطفیٰ ہی کو اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ نے مجھے یہ مقامات عطا کیے ہیں، اسی دن کا میں تمہارے لیے انتظار کر رہا تھا۔ لوگ کہیں گے کہ یا رسول اللہ، ہر نبی نے اپنی دعا کو استعمال کر لیا ہے، آپ نے کیوں استعمال نہیں کیا؟ کہیں گے میری گنہگار امت جو میدان محشر میں آئے گی، باپ اولاد کو چھوڑ دے گا، اولاد باپ کو چھوڑ دے گی، نہ ماں بیٹی کو پوچھے نہ بیٹی ماں کو پوچھے۔ ایسے وقت میں کوئی کسی کے کام نہ آئے، ہاں امتی کے کوئی کام آتا ہے تو اس کا پیغمبر کام آتا ہے۔ آؤ میں شفیع المذنبین ہوں، تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عنایتیں، کس قدر شفقتیں۔ ہم اگر حضور کے احسانات کو اگر غور سے پڑھیں گے تو پھر ہر دل، ہر سینہ مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے گا، ہر دل میں حضور کی محبت کا چراغ جاگ اٹھے گا۔ اور یہ محبت آج ہم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ محبت ہے، یہی وہ محبت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب رکھے گی اور قبر میں بھی کامیاب رکھے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت آیا۔ سیدی محدث دکن ابو الحسنات رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دربار میں درخواست لے کر آئے۔ کہا جبریل کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، 500 سال 550 سال پہلے کی بات ہے، ان کو موت نہیں آئی، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک کو بھی ہم آسمانوں پر لے جائیں، آپ کا جسم بھی آسمانوں میں رہے، تاکہ فرشتے جس طرح حضرت عیسیٰ سے فیض حاصل کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم بھی آپ سے فیض حاصل کریں، آپ کے جسم مبارک کو ہم آسمانوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ کہا اے جبریل، یہ کس نے کہا؟ کہنے لگے، میں ایک جبریل ہی نہیں، میکائیل کی بھی یہی خواہش، اسرافیل کی بھی یہی، اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے، حملہ عرش بھی، ملائکہ مقربین بھی، ایک جبریل نہیں، سارے فرشتوں کی تمنا ہے یا رسول اللہ، ایک میں ہی نہیں، تجھ پر قربان زمانہ ہے، سب آپ پر قربان ہے آقا، ہم سب منتظر ہیں، بس آپ اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں میں تشریف لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، جبریل یہ تو تمہاری خواہش ہے، فرشتے یہ چاہتے ہیں کہ میرا جسم آسمانوں پر رہے، لیکن یہ بتاؤ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرا اللہ کیا چاہتا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آ رہے تھے خدا کے دربار میں عرض کیا، مولا تیرے حبیب سے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا تھا جب تم یہ کہو گے میرا مصطفیٰ کہے گا اللہ کی رضا کیا ہے، وہ پوچھیں گے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اور جب وہ پوچھیں تو کہہ دینا حبیب جو تمہاری رضا ہے وہی خدا کی
کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کہنے لگے حبیب جو آپ کی رضا ہے وہی ہماری رضا۔ فرمایا اچھا اگر اللہ نے یہ معاملہ میرے حوالے کر دیا، میری مرضی ہے، میری ثوابدید پر ہے، تو سنو اے جبریل، میری امت جب وہ انتقال کر جاتی ہے تو مرنے کے بعد ان کے جسم کہاں رکھے جاتے ہیں؟ کہا کہ روح تو فرشتہ لے جاتا ہے اور جسم یہیں رہتا ہے۔ ان کے خاندان والے قبر کا گڑھا کھودتے ہیں اور قبر میں ان کو دفن کر دیتے ہیں، بس یہی قبر میں رہیں گے۔ کہا جبریل کب تک رہیں گے؟ کہا قیامت تک، قیامت تک یہی قبروں میں یہ رہیں گے، قیامت میں اللہ ان کو اٹھائے گا قبروں سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ جاؤ ان فرشتوں سے کہہ دو کہ میری رحمت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میرے امتی تو زمین کے نیچے قبروں میں دفن رہے اور میرا جسم آسمانوں پر لے جایا جائے، میں آسمانوں پر نہیں آؤں گا۔ میری امت اگر قبر میں رہے گی میں بھی قبر میں رہنا پسند کرتا ہوں، آسمانوں پر نہیں آتا۔ فرشتے کہنے لگے یا رسول اللہ قبر میں رہنے کو آپ اختیار فرما رہے ہیں، ہم آپ کو عرش کا مہمان بنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو عرش پر بلانا چاہتے ہیں، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ فرشتے پھل کے بچھائے کھڑے ہیں، حورانے بہشت آپ کے انتظار میں ہیں، آسمان کا چپا چپا حضور آپ کا منتظر ہے۔ کہا کہ یہ سب ہوگا اپنی جگہ، لیکن میں اپنے امتیوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا کہ میں آسمانوں پر رہوں اور میری امت یہی زمین پر پڑی رہے، نہیں، جہاں میری امت ہوگی وہیں ان کا نبی رہے گا۔ جاؤ فرشتوں سے یہ کہہ دو۔ کتنا عظیم احسان ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا۔ فرشتوں سے کہا گیا، فرشتے انتظار میں تھے کہ جبریل کیا جواب لاتے۔ اگر عرضی قبول ہو جائے تو حضور کا جسم مبارک بھی آسمانوں میں آ جائے، انتظار میں تھے۔ لیکن جواب جب یہ آیا اللہ تعالی نے فرمایا ہاں ان کا جواب یہی ہوگا، یہی ان کا جواب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو میں نے ان کو قرآن میں رؤوف الرحیم کہا ہے، یہ اپنی امت سے ایسی محبت کرتے ہیں، امت پر اتنے مہربان ہیں، اسی لیے میں نے ان کو رحمت للعالمین کا بھی لقب دیا ہے، اسی لیے میں نے ان کو رؤوف الرحیم فرمایا، حریص علیکم اسی لیے فرمایا، یہ اپنی امت سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ فرشتے کہنے لگے الہی ہماری آرزو کیا ہے؟ ہم تو چاہتے تھے حضور سامنے رہیں اور حضور کا ہم دیدار کرتے رہیں۔ فرمایا فرشتوں تمہاری اس خواہش کو ہم رائے گاہ جانے نہیں دیں گے، اگر وہ یہاں نہیں آتے ٹھیک ہے، تم تو مدینہ جا سکتے ہو، تم مدینے جاؤ۔ فرشتوں کو اجازت دی گئی۔ مشکات المصابیح میں ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی قبر اطہر پر ہر روز صبح 70,000 فرشتے فجر میں آ جاتے ہیں اور فجر سے لے کر مغرب تک مسلسل حضور کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ مغرب ہوئی وہ فرشتوں کی باری ختم، دوسرے فرشتے آئے اور مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک ان کا یہی کام ہے۔ اور پھر روایت میں آیا ہے کہ جن ایک مرتبہ فرشتے کو موقع مل جائے تو پھر زندگی میں دوبارہ موقع نہیں ملتا، زندگی میں ایک ہی موقع اس کو دیا جاتا ہے۔ وہ یہ انتظار میں رہتے ہیں کب موقع آئے گا، کب میری باری آئے، کب میری باری آئے۔ کبھی تو آئے گا وہ زمانہ، یقیناً ہوگا مدینہ جانا، پڑھیں گے روزے پہ سر جھکا کر درود تم پر سلام تم پر، درود تم پر سلام تم پر۔ وہ انتظار میں رہتے ہیں، پھر ایک بار موقع ملے تو دوبارہ نہ ملے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کیسا قانون ہے کہ فرشتہ تو معصوم ہے، اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ کیا ہی نہیں اور کرتا بھی نہیں۔ بے گناہ مخلوق کو زندگی میں ایک بار حاضری کی اجازت ہے، اور ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم کو تو حضور میں بھی آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جب بے گناہ مخلوق کو صرف ایک بار کی اجازت
ہے تو گنہگاروں کی اجازت کا سوال ہی نہیں ہوتا. لیکن مصطفیٰ کے درے دولت سے آواز آتی ہے, سنو, فرشتوں کے لیے قانون الگ ہے, امت کے لیے قانون الگ ہے. بے گناہ ہو, زندگی میں ایک بار موقع ملے گا. گنہگار ہے, ایک دن نہیں, زندگی بھر در پر پڑا رہتا ہے. پڑا رہے, تیرے لیے اجازت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کہا وہ بے گناہ مخلوق کو صرف زندگی میں ایک بار کی اجازت ہے. تو 8 دن رہنا چاہتا ہے, تجھے اجازت. مہینہ رہنا چاہتا ہے, رہ جا. زندگی بھر یہیں پڑا رہتا ہے تو پڑا رہ, کوئی اٹھایا نہیں جائے گا. فرشتے ہیں, ٹائم ہوتے ہی واپس بھجایا جائے گا. گنہگار اگر پڑا رہتا ہے, کوئی اٹھانے والا نہیں, تو یہی پڑا رہے کہ درے نبی پر پڑا رہوں گا. پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. ان کو اٹھایا جائے گا, تم کو اٹھایا نہیں جائے گا. کیونکہ تمہارے رسول کو جو تم سے محبت ہے, جو ان کی عنایت تمہاری ہے, یہ تمہاری وجہ سے نہیں, یہ رسول کی صورت سے, ان کی نسبت سے تمہیں یہ نوازا جا رہا ہے, یہ عطا کیا جا رہا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے احکام آتے ہیں کہ حبیب آپ نے یہ حکم فرما دیا کہ آپ زمین پر رہیں گے. قبر اطہر کو آپ نے چن لیا, وہ آسمانوں پر بلانا